لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیرت میرے حضور کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، بڑی صفتوں سے نوازا تھا۔ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کا خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: کان خلقہ القرآن۔ آپ علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ تو قرآن کی طرح ہے، یعنی قرآن میں جو اچھی صفات، اچھے اخلاق، خوبیاں، صفتیں بیان کی گئی ہیں، جن کو اخلاق کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری صفتیں، خوبیاں، اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہو اواب، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ کسی کے بارے میں فرمایا نعم العبد، اچھے آدمی تھے۔ کسی کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، بہت صبر کرنے والے تھے۔
کسی پیغمبر کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ کسی پیغمبر کی کسی خوبی کا ذکر کیا، کسی کی کوئی خوبی کا ذکر کیا، لیکن جب باری آئی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب العالمین نے صرف ایک خوبی بیان نہیں کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب العالمین نے قسم اٹھائی، نون فرمایا، اس کے بعد فرمایا قلم کی قسم ہے، وَمَا يَسْطُرُونَ، اور ان کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پاک پیغمبر لوگ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میں رب گواہی دیتا ہوں آپ اپنے رب کی مہربانی سے دیوانے اور مجنون نہیں ہیں۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، جو دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی ثواب ہی نہیں لکھا جاتا، ان کے تو اعمال ہی نہیں لکھے جاتے، لیکن آپ کے پاس تو اتنا نیکیاں ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے کے اوپر فائز ہے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خلق عظیم کا معنی سمجھنے کے لیے بس اتنا ذہن میں رکھ لے، صاحب کا نبی رسول پیغمبر، ان کو اللہ رب العالمین نے جو ایک ایک خوبی عطا فرمائی تھی، جو انفرادی خوبیاں صفتیں اخلاق عطا فرمائے تھے، وہ ساری کی ساری خوبیاں جس ایک بشر کو، ایک انسان کو رب نے عطا فرمائی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کا انبیاء ان کی ایک ایک خوبی کو جمع کیا جائے، ان کے اندر پائی جانے والے اخلاق کی مختلف قسموں کو جمع کیا جائے، وہ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے اخلاق جس ہستی میں ہے، ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو نہیں ہے، سینکڑوں پہلو ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اگر بیان کرنے لگ جائے کوئی بندہ، زندگی ختم ہو سکتی ہے، نبی کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، پیغمبر کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا آج کے خطبہ میں نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں سے، آپ کے کریمانہ اخلاق میں سے ایک یا دو چیزیں بیان ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نبی علیہ السلام کی سیرت صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، خوبیوں میں سے، آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آپ علیہ السلام اپنے محسن کو یاد رکھتے تھے۔ جس نے کبھی رسول اللہ سے احسان کیا، میرے پیغمبر کو موقع ملا، آپ نے اس کا احسان ادا کر دیا، اس کا قرض باقی نہیں رکھا، اس کا بدلہ ادا کر دیا، اور اپنے محسن کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ آج ہمارے جو محسنین ہیں،
ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو کسی کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، جو کسی کی بلندی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ رسول اللہ کی سیرت کو بھول کر اس محسن کو تکلیف دیتے ہیں، اس محسن کی دل آزاری کرتے ہیں، اس محسن کی مخالفتیں کرتے ہیں، اس محسن کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس محسن کو داغدار کرتے ہیں، اس محسن کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، اس محسن کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جبکہ رسول اللہ کی سیرت سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے آپ بھی احسان کے بدلے میں احسان کریں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا عظیم الشان پہلو، آپ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھلاتے تھے، اپنے محسن کی عزت کیا کرتے تھے، اپنے محسن کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے محسن کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے محسن کا احسان اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک نہیں کئی ساری حدیثیں موجود ہیں، رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو یہ پیاری سیرت عطا فرمائی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا یا 3 صحابہ کو کہ جاؤ اور پانی ڈھونڈو۔ صحابہ کرام پانی ڈھونڈنے کے لیے اپنی سواریوں پہ نکلتے ہیں، بڑا سفر کیا، لیکن کہیں کوئی چشمہ نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پانی کا انتظام نظر نہیں آتا، صحابہ پانی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ کرام کو راستے میں ایک عورت ملی جو اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، اپنی سواری پہ سوار ہے، اور پانی کے اس کے پاس مشکیزیں ہیں یا مٹکے ہیں، پانی لے کے آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں او بی بی کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جواب دیتی ہے میں کل اس ٹائم وہاں سے چلی تھی، اتنا دور پانی کا ایک تالاب ہے، ایک چشمہ ہے، وہاں سے پانی لے کر آئی ہوں، بہت دور سے مجھے پانی ملا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پانی کی ہمیں بھی ضرورت ہے، لہذا ایسے کر تو ہمارے ساتھ چل، ہمارے نبی کے پاس چل، ہم تیرا کوئی نقصان نہیں کریں گے، تجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی یہ صحابہ اسامہ جان کو، اس بی بی خاتون کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آپ علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا تیرے پاس کتنا پانی ہے؟ اس نے بتایا میرے پاس اتنا پانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا وہ پانی والا برتن اور مشکیزہ ہمیں دے دو، ہم تمہارا پانی کم نہیں کریں گے، تمہاری خدمت بھی کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا یہ حکم اس خاتون نے مان لیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی والے برتن میں رحمت والے ہاتھ رکھے، اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا۔ وہ پانی کا جو برتن تھا اللہ کے حکم سے وہ پانی کا برتن نہ رہا، بلکہ رب نے اس کو پانی کا چشمہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، اللہ نے چشمہ نکال دیا پانی کا، پانی کے فوارے نکل رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا لے آؤ اپنے اپنے مشکیزیں، لے آؤ اپنے اپنے برتن، جتنی ضرورت پانی ہے لے لو یہاں سے۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے جتنے ان کے پاس برتن تھے، مشکیزیں تھے، وہ پانی کے بھر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن سے نکالا، رب نے اس چشمے کو وہاں سے غائب کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بی بی اپنا پانی چیک کر لے، تیرا پانی ہم نے کم تو نہیں کیا۔ نہیں اللہ کے نبی، پانی کم نہیں ہوا۔
آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اس اماں جان اس بی بی جان نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آئی ہے، لہذا ایسے کرو اماں جان کی خدمت کرو۔ صحابہ کرام کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس پنیر تھا، کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، کسی کے پاس کوئی ستو تھا، جو تھے جو بھی کسی کے پاس تھا حسب توفیق انہوں نے اس اماں جان کی خدمت کی۔ نبی علیہ السلام نے بڑی عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ اس اماں جان کو روانہ کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے بی بی اے اماں جان، آپ ہماری مشکل میں ہمارے کام آئی ہیں، آپ نے احسان کیا ہے، آپ کا احسان مجھے یاد رہے گا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں۔ اماں جان چلی گئی، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پہلے بھی عزت عطا فرمائی تھی، حکومت بھی عطا فرما دی، غلبہ بھی عطا فرما دیا، فتوحات ہو رہی ہیں، علاقوں کے علاقے اسلام میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد جیسے عظیم الشان عمل کے لیے لشکر روانہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک لشکر کو روانہ کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں اے لشکر کے ساتھ جانے والے مجاہدین میری ایک بات کان کھول کے سن لو۔ جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں کثیر تعداد میں کافر رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے پھر ان کو کہنا اسلام کے ماتحت زندگی گزارو، جزیہ ادا کرو، جزیہ نہیں دیتے پھر ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیوں جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں ایک بستی ہے، وہاں ایک بستی ہے، اس بستی میں ہماری ایک محسنہ رہتی ہے جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، جو مشکل میں ہمارے کام آئی تھی، جس نے ہمیں پانی اتار دیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں بائیں اس سے اگلی بستی میں اگلے علاقے میں حملہ کرنا ہے، لیکن اس ہماری محسنہ عورت کے گھر والوں کو، اس کے خاندان کو، اس کی بستی والوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ قربان جائیں پیغمبر کی سیرت، پانی جس نے پلایا تھا، سبحان اللہ، اس کی اتنی قدر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، حملے ہو رہے کافروں کے اوپر، جہاد ہو رہا ہے، لیکن راستے میں جو ایک بستی ہے حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، صحابہ وہاں سے گزرتے تو ضرور ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا۔ وہاں کے لوگوں میں تجسس پیدا ہوا، کیا وجہ ہے؟ مسلمان جہاد کر رہے ہیں، دائیں بائیں ہر کافر کی بستی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، لیکن اس بستی اس خاندان قبیلے کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے کچھ سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کہنے لگے کھوج لگاؤ، پتہ لگاؤ، پتہ کرو کہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کھوج لگایا، پتہ یہ چلا اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس بستی میں ایک خاتون رہتی ہے جس خاتون نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ احسان کیا تھا، ان کے نبی نے خصوصی طور پہ ہدایات دی ہے، اس خاتون کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی قوم کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے قبیلے کو کچھ نہیں کہنا، اس کی بستی والوں کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ ہماری محسنہ ہے۔ اس نے جا کر جب یہ پیغام ان کو پہنچا، وہ قبیلے کے خاندان کے سمجھدار لوگوں نے جا کر اپنی بستی کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جا کر بتایا یہ جس نبی کے پیروکار ہیں، یہ جس پیغمبر کی فوجیں جا رہی ہیں، وہ تو اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے، جس نے ایک بار اس کے ساتھ احسان کیا وہ کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا، وہ اتنا اس کا خیال رکھتا ہے۔ الغرض تمام خاندان والوں کو پتہ چلا ایک احسان کرنے والی عورت کی وجہ سے وہ
پیغمبر اتنا احسان کر رہا ہے، اتنا پیار اور محبت دے رہا ہے، سب لوگوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم سارے کے سارے اس نبی کے غلام بن جائیں۔ وہ سارے خاندان، قبیلے، قوم کے لوگ آئے اور وہ عورت آئی، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے نبی کے پیروکار اور غلام بن گئے۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنے محسن کو بلایا، اپنے محسن کی قدر کی ہے، ہمیشہ خیال کیا، اور اللہ نے موقع دیا تو احسان کا بدلہ بھی اتار دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ ایک وہ خاتون ہے جس نے صرف پانی پلایا تھا، نبی علیہ السلام اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ ایک وہ خاتون ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا جوان کیا۔ آج اس خاتون کو دھکے دیے جاتے ہیں، آج اس خاتون کا دل دکھایا جاتا ہے، آج اس خاتون کو تانے دیے جاتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو بچے لڑتے تھے، کوئی کہتا تھا ماں میری ہے، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے۔ آج وہ دودھ پلانے والی، وہ کھانا کھلانے والی، وہ قدم قدم پہ قربانیاں پیش کرنے والی ماں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک کہتے ماں تیری ہے، دوسرا کہتے ماں تیری ہے، ایک کہتے میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہتے میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کو پرائی ماں نے پانی دیا، نبی نے اس کی بھی عزت کی، اس سے بھی پیار کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ کیوں بھول گئے سگی ماں کو، کیوں بھول گئے سگے باپ کو، کیوں بھول گئے اپنے والدین کو، کیوں بھول گئے اپنے محسنین کو جن کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ والدین کے ساتھ نہیں کیجیے، والدین بہت بڑے محسن ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ دنیا والوں کا اصول ہے اگر کسی نے پانی کا ایک گلاس دیا ہے، بندہ کہتا ہے تھینک یو، شکریہ، مہربانی، آپ کا احسان کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ اگر بندہ بیمار ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، خون کی ضرورت ہے، کوئی ایک بوتل خون کی دے دے، کہتا ہے ساری زندگی تیرا احسان نہیں بھلاؤں گا۔ کبھی انسان تو نے سوچا تیری ماں نے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کتنا تجھے خون دیا، جس کے خون سے تو پلتا رہا، جس کے خون سے تو بڑھتا رہا، جس کے خون سے تیری ہڈیاں بنی، جس کے خون سے تیرا گوشت بنا، تیرے اعضاء بنے، تیرے ہاتھ بنے، پاؤں بنے، چہرہ بنا۔ آج تجھے اس محسن کو بلا دیا ہے، آج تجھے اس کی قدر نہیں ہے، آج تو والدین کا دل دکھاتا ہے۔ یاد رکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین گیٹ ہے، سنٹر والا دروازہ ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے اور والد کا شان بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، دعوت الوالد لولدہ، ان 3 دعاؤں میں ایک باپ کی دعا ہے جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اپنے محسنین کی قدر کیجیے، ماں باپ کی عزت کیجیے، خدمت کیجیے، پیار کیجیے، احسان مند رہیے، شکر گزار رہیے۔ اور یہ اللہ نے حکم دیا انشکرنی وَلِوَالِدَيْكَ، اے انسان تیرا رب تجھے یہ وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے انشکرنی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کیا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا۔ والدین سے ایسی محبت والا تعلق ہو، ایسے پیار والا تعلق ہو، ایسا خدمت والا جذبہ ہو اور ایسا پیار محبت کی طاقت والا رویہ ہو کہ والدین آپ کے لیے دعائیں کریں۔ والدین جب دنیا سے جائے آپ سے راضی ہوں،
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام احسان مند رہتے تھے، جس نے اپنے محسن کو نہیں بلاتے تھے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس دیہات سے ایک آدمی کبھی کبھی آتا ہے جس کا نام ظاہر ہے، سے الف ر ظاہر، شکل کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، بدو ہے، سبزی کا کاروبار کرتا ہے، سبزی لگائی ہوئی ہے، لیکن جب بھی وہ مدینے آتا ہے سبزی بیچنے کے لیے مدینہ کے بازار میں وہ سبزیاں بیچتا ہے، لیکن صاف صاف خوبصورت نرم نرم سبزی، بہترین عمدہ تازہ سبزی تھوڑی سی ایک گٹھڑی میں باندھ کر وہ رسول اللہ کے پاس لے آتا ہے۔ اس کو پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کدو پسند، کھیت میں سے عمدہ عمدہ نرم نرم خوبصورت پیارے پیارے فریش تازہ کدو لیتا ہے، گٹھڑی میں باندھتا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر آپ علیہ السلام کو کدو کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے، ویسے تو ہر مومن اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، لیکن اس دیہاتی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ وہ آتا ہے رسول اللہ کو کدو کا تحفہ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت بلال کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بلال جیسے چادر میں یہ ظاہر کدو لے کے آیا ہے، میں اللہ کا نبی حکم دیتا ہوں میرے گھر سے کھجوریں لو اور اسی کپڑے میں کھجوریں باندھ کے ظاہر کو دے۔ ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم ظاہر کے شہری دوست ہیں۔ یہ بات جب ظاہر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا شہری دوست ہوں، ظاہر میرا دیہاتی دوست۔ ابو داؤد کے اندر واقعہ ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ کی منڈی میں جاتے ہیں اور یہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پیچھے سے جا کے جبھا ڈالتے ہیں اور پکڑتے ہیں جس طرح کوئی گلے ملتا ہے اور اس کو دباتے ہیں، اور ساتھ یہ محبت والا انداز، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس غلام کو کون لے گا؟ بولی لگ رہی ہوتی ہے نا، پیچھے سے پکڑ کے اللہ کے پیغمبر آواز لگاتے ہیں اس غلام کو کون لے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ بولی لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس والے غلام کو، چھوٹے قد والے غلام کو کون لے گا؟ اس کی تو کوئی قیمت ہی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا ظاہر یوں نہ کہو، یہ تو تمہارا خیال ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کہتا ہوں اللہ کے یہاں تمہاری قیمت تھوڑی نہیں ہے بلکہ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی پہ کسی نے احسان کیا، آپ نے احسان کے بدلے میں احسان کیا، اس سے اچھا احسان کیا۔ کسی نے تحفہ دیا، میرے پیغمبر نے اس سے بہتر تحفہ دیا۔ ابھی آپ نے حدیث میں سنا وہ نبی کے لیے کیا لے کے آتا تھا؟ کدو لے کے آتا تھا، اور اللہ کے نبی اس کے بدلے میں، اس کے احسان کے بدلے میں اس کو کیا دیتے تھے؟ کھجوریں دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کی سیرت سے یہ بھی معلوم ہے میرے نبی تحفے لیا بھی کرتے تھے اور تحفے دیا بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے وہ تحفے لینے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن تحفے دینے کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی پوری سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ علیہ السلام کو جو ساتھی دیے، جو دوست دیے، ان دوستوں میں ایک دوست ہیں جن کا نام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں آ کے صاحب کو سست کہہ دی، بعد میں احساس ہو تو مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چلے اور جناب عمر کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ پیارے عمر بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے میں تھے، انہوں نے توجہ نہیں دی، معاف نہ کیا۔ روتے روتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ایسے مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے بھائی عمر سے معافی بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سوچا کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی، کیا غصہ ٹھنڈا ہوا، غلطی ہو گئی، معافی مانگی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ جب جناب عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، آپ علیہ السلام کرے ہوئے صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم میری وجہ سے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے، صدیق سے درگزر نہیں کر سکتے، صدیق کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں معلوم ہے جب سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے، یہ میرا محسن صدیق تھا جو اکیلا میری تصدیق کر رہا تھا۔ میری وجہ سے صدیق کو ستایا نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، 20 سال سے زیادہ سال گزر گئے لیکن نبی کو صدیق کا احسان بھولا۔ فرمایا جب لوگ مانتے نہیں تھے، گالیاں دیتے تھے، تکذیب کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس وقت میری تصدیق یہی ابو بکر صدیق کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق کا احسان بھلایا۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے خطبہ دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اوپر کسی موقع پہ کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ پورے کا پورا دے دیا، الا ابی بکر، مگر ابو بکر کے احسانوں کا میں پورا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کو لگایا، صدیق نے ہجرت ادا کیا، حاضر میرے حضور، سوچا نہ آزمایا، صدیق نے غاصب نہ کو ظالمو نائب رسول شاہی بچوں کفن نہ بنایا، صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا، صدیق نے تن منتظم اولاد بھی واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا، صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ نبھایا، صدیق نے اگلے جملے حدیث کا ترجمہ، آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے، معاشر نو رب تنہیں بکایا، صدیق نے آپ نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، صدیق کے احسان نہیں اتار سکا، اس کے احسان میرے اوپر ہے اور ان کا بدلہ قیامت کے دن رب العالمین اتارے۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کی سیرت، اپنے محسن کو یاد رکھیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی عزت کریں، موقع ملے احسان کے بدلے پہ احسان کر کے بدلہ اتار دیں، اپنے محسن کو دعا میں یاد رکھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محسن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے، وہ پھر نیکی کرنے سے رک جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے اور وہ آپ کو دکھ پہنچاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس آدمی کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تہمت لگانے والوں میں
ایک حضرت صدیق کی خالہ کا بیٹا مصطح بھی تھا، جس کے والداروں سے خرچہ جناب ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، ان کی کفالت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، جن کو پلاتے تھے کفالت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی، اور بیٹی بھی وہ جو رسول اللہ کی بیوی تھی۔ 40 دن بعد یا کئی دن بعد جب وحی آئی، پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، دل دکھا کہ یہ تو میرے خلاف، یہ تو میری بیٹی کی عزت کو داغدار نہ کرتے، یہ تو میری بیٹی